طیبہ سے۔ ان کا تذکرہ بھی اور ان کی شہادت بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، اتفاق کی بات یہ ہے کہ جمعے کا دن تھا اور آج بھی جمعہ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا وقت بھی 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہوگا۔ ایک نسبت، ایک نظام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ آج کے جمعے میں جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور آپ کی اولاد 4 بیٹیاں، بعض روایت کے مطابق 3 بیٹے تھے۔ آپ کے حیات طیبہ میں 3 بیٹے وفات ہو گئے، 3 بیٹیاں وفات ہو گئی۔ ایک لخت جگر جو خاتون الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وفات کے بعد دنیا سے پردہ فرمائی ہے، لیکن آپ جب تک زندہ تھے 3 بیٹیاں آپ کے سامنے وفات ہوئی، 3 بیٹے آپ کے سامنے وفات ہوئے۔ اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا تھا۔ جتنا آدمی کا مقام و مرتبہ جتنا بلند ہوگا، آزمائش، مصیبت، آفات، بلیات، امتحانات بھی اسی قدر اور اسی مقابلے میں ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، مقصود کائنات آپ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے اللہ نے پوری جہاں کو بسایا، بنایا، سجایا، سنوارا ہے، لیکن اس ذات کی سیرت کو اٹھا کر اگر ہم وہاں مطالعہ کریں گے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچپن سے لے کر آخری لمحات تک مصیبت ہی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ باہر کی مصیبت ہو الگ بات ہے، جب گھر کے اندر میں مصیبت آ جائے تو آپ اندازہ لگائیے، باپ ہو اور لخت جگر بیٹی ہو، باپ ہو بیٹا سامنے فوت ہو رہا ہو، باپ موجود ہو، بیٹیاں 3 بیٹیاں دنیا سے جدا ہو رہی ہوں، باپ موجود ہو، بچپن کے بیٹے اس کے سامنے فوت ہو رہے ہوں، بتائیے کہ اس باپ کے دل کے اندر کیا کیفیت ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے جب آخری لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 18 ماہ تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوڑنے کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لڑکے ابراہیم دنیا سے وفات پائے۔ آپ اپنے لخت جگر کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پیچھے سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے دل میں باپ کی محبت موجود ہے۔ ہاں، یقینی طور پر میں وقت کا نبی ہوں، لیکن باپ کا درد، محبت، کڑھن میرے دل کے اندر موجود ہے، وہ ابل رہا ہے، اور اس ابلے ہوئے کا نشان یہ ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ کاش یہ لڑکا زندہ ہوتا، میں اور اس کو دیکھتا، کاش یہ لڑکا اور زندہ ہوتا، میرا یہ بڑھاپے میں سہارا بنتا۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اولو العزم پیغمبر، نبیوں کا امام، مقصود کائنات، اللہ نے اولاد دی تو بچپن میں ہی لے لیا، اور آخری اولاد جو آپ کے وفات کے بعد دنیا سے گئی ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کی آیت لے کر اترے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کو یہ فرما دیجیے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کے جتنے ازواج مطہرات
ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں اللہ ان کو پاکی کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ پاک لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، یہ برت والے ہیں اور یہ مہذب لوگ ہیں، یہ ناپاکی گندگی گناہوں کا فریب ان تک نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ان کے پاکی کا اعلان کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبرائیل واپس جاتے ہیں، آپ نے حضرت علی کو بلوایا، فاطمہ کو بلوایا، حسن حسین کو بلوایا اور چادر منگوائی اور تمام کو اکٹھا کر کے چادر اوڑھ کر اللہ سے دعا مانگی، ہاں الہی بناتی اہلی، اے اللہ انہیں بھی میں اپنے اہل میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے آتے اور کہا اللہ نے آپ کی بات مان لی۔ پتہ یہ چلا قرآن سے اہل بیت جو مراد ہیں وہ آپ کی بیویاں ہیں، حدیث سے اہل بیت مراد ہیں۔ فاطمہ الزہرا کے اولاد موجود ہیں میرے دوست بزرگوں، یہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کا مقام صحابہ سے زیادہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اہل بیت کو گالی دینا کیا انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، خارج اسلام ہو جاتا ہے جو شخص اہل بیت کو گالیاں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ میرے دوست بزرگوں یہ مقام مرتبہ اہل بیت کا ہے۔ روایت میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جب جنگ احد کے پہلے سال جناب حسن پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے ایک سال کے بعد حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ دونوں لخت جگر پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچتے ہیں اور فرمایا کہ فاطمہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ علی نے فرمایا کہ میں حرب نام رکھتا ہوں، جنگجو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کا نام حسن رکھو۔ جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ علی نے فرمایا کہ پھر وہی کہ میں حرب رکھا ہوں، فرمایا کہ نہیں ان کا نام حسین رکھو۔ علماء نے لکھا کہ اس سے پہلے قیامت تک کسی کا نام حسن حسین دھرتی دروئے زمین میں کسی کا نام نہیں تھا۔ اللہ نے ان ناموں کو چھپا کر رکھا کہ نواسے رسول کا نام رکھنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کانوں میں آذان کہی جب وہ پیدا ہوئے۔ روایت یہاں بھی ملتی ہے کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کبھی اذان نہیں دی، پوری زندگی میں۔ اس کی وجہ کیا؟ علماء نے حکمت لکھی۔ علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان دیتے مسجد میں حی علی الفلاح حی علی الصلاح، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتے، نماز کی طرف بلاتے، اگر کسی ضرورت کے پیش نظر کوئی مسجد نہیں آتا تو خارج اسلام ہو جاتا، وہ کفر کرتا، نبی کی بلاوے پہ وہ نہیں آتا۔ آپ اس وجہ سے کہ لوگ کفر سے نہ نکل جائیں، بلال کو آپ نے کہا کہ آپ اذان دو، آپ اذان دو۔ آپ کی اذان آپ پکارنے سے کوئی اگر ضرورت کی وجہ سے مسجد نہیں آتا ہے وہ کفر دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا، بلکہ وہ گنہگار ہوگا، دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اگر میں محمد اذان دیتا ہوں کہ اگر کوئی سن کر نہیں آتا ہے تو وہ خارج اسلام سے نکل جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن آپ نے اذان دی تو کب دی؟ حسن اور حسین کے کانوں میں آپ کی اذان پہنچی ہے۔ سب سے پہلی آواز نبی کی حسن حسین کے کانوں میں پہنچی ہے۔ اس 7ویں دن آپ نے عقیقہ کیا، بال منڈوائے اور بال کے برابر آپ نے چاندی صدقہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسن حسین کی ان تربیت کی وجہ سے اس امت کو پیدائش کے وقت اذان ملا کہ بچوں کے کان میں اذان دو۔ 7ویں دن عقیقہ حسن حسین کے ذریعے سے اس امت کو ملا۔ بہترین نام رکھا کرو، حسن اور حسین کے ذریعے سے اس امت کو یہ باتیں پہنچی۔ میرے دوست بزرگوں دیکھیے پرورش، تربیت، جن کی ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا، جن کا باپ علی المرتضیٰ، جن کا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان بچے ایسے پرورش پا رہے ہوں، تربیت یافتہ باکمال لوگوں کے بیچ میں اگر ایسے بچے تربیت پائیں گے میرے دوست بزرگوں، اندازہ لگائیے ان بچوں کے کمالات اور ان بچوں کے میرے دوست بزرگوں شان و شوکت کیسی ہو۔ تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر غلط تربیت بچوں میں آ گئی تو غلط ذہن بنیں گے،
غلط وجود بنے گا، غلط راہوں پر بچے چلیں گے. صحیح تربیت ہوگی، دینی تربیت ہوگی، دینی مزاج بنے گا، دین کی طرف آئیں گے. محترم بزرگ اور دوستو، حدیث کی کتابوں میں 7 روایت ملتی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے نانا نے مجھے کلمہ شہادت سکھایا. بچپن میں میرے نانا نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا سکھلائی کہ بیٹے صبح شام اس دعا کو معمول بنا لینا، پڑھ لینا. یہ چند کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھایا. میرے دوست بزرگوں، وہ مقام و مرتبہ کیا جب آپ کے کندھے پر یہ 2 نواسے آ جاتے، سجدہ لمبا ہو جاتا تھا، نماز میں احتیاط برتنے لگتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خطبہ دے رہے ممبر رسول پر، سامنے نظر پڑی تو دوڑے ہوئے حسن حسین آ رہے ہیں. آپ ممبر چھوڑ کر دوڑے ہوئے چمٹ گئے اور انہیں گود میں لے لیا. ممبر اور خطبہ چھوڑ کر آپ نے گیا. اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اور حسن حسین سے ہوگی. آپ نے فرمایا کہ جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ پھول ہیں، ریحانۃ الجنہ والآخرہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا و آخرت کے پھول ہیں. حسن اور حسین، جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. جس نے مجھے دیا اس نے خدا کو تکلیف دیا، نقصان پہنچایا. جو ان سے محبت رکھا وہ مجھ سے محبت رکھا، گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ محبت رکھا. آپ نے بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے یہ باتیں اور یہ تذکرہ آپ فرما رہے تھے، اس وجہ سے کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد 50 سال بعد واقعہ کربلا ہونا ہے، اور انہی نواسے کو میری ہی امت کے لوگ ذبح کرنے والے ہیں، شہید کرنے والے ہیں. حدیث کتابوں میں ہے کہ فرشتے کربلا کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کو اس سرزمین اور اس مٹی میں آپ کے نواسے کا خون بہے گا. اندازہ لگائیے نفس جگر نور نظر، اتنی محبت حسن حسین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ حسین کے ساتھ اتنی محبت تھی. جب آپ کو اطلاع ملی تو کتنا آپ کے دل رنجیدہ ہوئے ہوں گے، کتنا دل رنجیدہ ہوئے ہوں گے. میرے دوستوں بزرگوں، وجہ یہی ہے کہ جتنا باکمال انسان جتنے مراتب حاصل کرے گا، آزمائش اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آئے گی. صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، جب بھی آپ کی یاد ستاتی تھی، ہم حسن حسین کو دیکھ لیتے تھے، جی بھر جاتا تھا. دونوں کو دیکھتے تھے تو آپ کا شکل و صورت ہمارے ذہن میں آ جاتا تھا. وقت کے امیر المؤمنین ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، جتنے بھی امیر المؤمنین بنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تمام نے احترام کیا حسن حسین کا. سب کو، ان دونوں کو آپ نے پلکوں میں سجایا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے نے کچھ بات کہی سنی ہو گئی امام حسین سے. امام حسین نے کہا یا ابن الغلام، اے میرے غلام کے بیٹے. امیر المؤمنین ہیں، باپ عمر امیر المؤمنین ہے، بیٹے کے دل رنجیدہ ہوا، شکایت لے کر پہنچا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. ابا جان، آپ کی شان میں حسین نے یہ جملہ کہا کہ آپ غلام، آپ اس کے غلام ہیں. امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے کہا کہ بیٹے کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ حسین نے مجھے یہ جملہ کہا کہ میرے غلام کا بیٹا تو ہے. آپ کو اس نے غلام کہا. عمر بن خطاب نے کاغذ منگوائی اور کہا کہ جا حسین کے پاس لکھوا کے لا. گئے امام حسین کے پاس اور کہا کہ اگر تو کہہ رہا ہے کہ میں غلام کا بیٹا ہوں، کیا لکھ کے دے سکتا ہے؟ امام حسین بھی لکھ کر دے دیے کہ ہاں تو میرے غلام کا بیٹا ہے. یاد رکھیے کیسی محبت تھی صحابہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں میرے کفن کے اندر یہ ٹکڑا داخل کر دینا، میں جب جاؤں لحد کے اندر وہاں جا کر دکھا سکوں کہ ہاں میں نے وفاداری آپ کے خاندان سے کی ہے، میں نے سادات سے آپ کی وفاداری نبھائی ہے،
کہ ہاں میں غلام رہا ہوں آپ کا، یہ سرٹیفکیٹ آپ کا نواسا حسین نے مجھے دی ہے، جو سیدہ شباب اہل جنہ، نوجوانوں کے کل قیامت کے دن جو سردار ہوگا، اس نے لکھ کر دی ہے کہ میں غلام ہوں آپ کے خاندان کا۔ کیسی محبت تھی میرے دوست بزرگوں، اتنی محبت کے باوجود ایک وقت ایسا آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 73 فرقے امت میں ہوں گے، لوگ جانی دشمن ہوں گے، بھائی بھائی کے دشمن ہوں گے۔ نبی نے فرمایا کہ صبح و شام کی طرح لوگ فرقے بدلیں گے، صبح و شام کی طرح لوگ فرقے بدلیں گے۔ تو فرقہ بدلتا گیا، خوارج کا آیا، شیعوں کا آیا، جب علی المرتضیٰ کو کوفہ میں شہید کیا گیا اور اس کے بعد امام حسین کو کوفہ والوں نے بلایا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے کہ آپ نواسے رسول ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت شاہی میں آ چکا تھا۔ یزید صحابی نہیں ہے، تابعی ضرور ہے، صحابی نہیں ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ 1000 تابعی، کروڑوں تابعی مل کر بھی صحابی کے ایک ذرے اور خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مقام مرتبہ اللہ نے صحابی کو دیکھنے کی وجہ سے عطا فرمایا، نگاہ نبوت پر پڑھنے کی وجہ سے عطا فرمایا، وہ تمام زندگی تہجد پڑھنے سے بھی اللہ وہ چیز عطا نہیں فرماتے جو مقام مرتبہ صحابی کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ میں یہ باتیں پھیلی کہ صحابہ کی موجودگی میں غیر صحابی کیسے اقتدار سنبھال سکتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، ابن عباس کے لڑکے وہ موجود ہیں، کئی صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے۔ جماعت صحابہ کی موجود ہونے کے باوجود اقتدار میں یزید غیر صحابہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ اختلاف تھا امام حسین کا۔ کوفہ والوں نے خط لکھا کہ آؤ ہم آپ پر بیعت کریں گے۔ میں تفصیلی واقعات چھوڑ رہا ہوں، چنانچہ کتابوں میں لکھا آپ کو دھوکے سے بلایا گیا کربلا کے میدان میں، واقع کربلا وہاں وقوع پذیر ہوا، آپ کو شہید کیا گیا۔ 72 آدمیوں کے ساتھ آپ وہاں پہنچے تھے۔ علماء نے لکھا کہ اگر جنگ کے ارادے سے آپ پہنچتے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیوی بچے نہیں ہوتے۔ جنگ کے ارادے سے اگر امام حسین وہاں پہنچتے، آپ کے ساتھ اعزاء اقارب دوست احباب نہ ہوتے، بلکہ آپ کے ساتھ جنگجو لوگ ہوتے، آپ کے ساتھ کمانڈر ان چیف ہوتے، آپ کے ساتھ پوری ہتھیار ہوتی۔ آپ تنہا وہاں پہنچے ہیں، بغیر ہتھیار کے، بغیر کسی وجہ سے آپ پہنچے ہیں۔ وجہ کیا؟ کوفہ والوں نے دھوکے سے ان کو بلایا اور واقع کربلا ہوا، آپ کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہاں، علی اصغر سے جا کر پوچھو، علی اکبر سے جا کر پوچھو، ابو طالب کے خاندان وہاں کٹے ہیں، علی بن مرتضیٰ کے 8 لڑکے اور 9 امام حسین کے سمیت 9 اولاد وہاں خون بہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس وجہ سے کہ ہم کفر پر، ہم غیر اسلام پر، ہم گناہوں پر، ہم اللہ کے جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، ہم وہاں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ مر مٹنا گوارا ہے، جام شہادت نوش کرنا گوارا ہے، لیکن ہم دین اسلام کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پیغام اور یہ واقعہ کربلا سے پیغام امت تک پہنچتا ہے کہ حق پر جمنا، حق کی ساتھ دینا اور حق پر رہنا، یہ ہر وقت انسان کے سامنے ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ اس کے رسول کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہ کربلا کے میدان سے ایک پیغام تھا امام حسین کا۔ لیکن آج کے دور میں ماتم رہ گیا، باجا رہ گیا، صرف یاد کرنا رہ گیا، لیکن پیغام کو امت بھول چکے ہیں۔ ہاں، یہی جمعے کا دن تھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، 10واں دن، عاشورے کا دن، جمعے کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ فرمایا، او لوگو شرم کرو۔ آج پوری دنیا میں حسین یہ کہتا ہے، پوری دنیا میں لوگ میرے نانا پر درود بھیج رہے ہوں گے، تم وہ ظالم مجھے شہید کرنے آئے ہو، میرے خاندان کو تباہ کرنے آئے ہو، میرے بال بچوں کو تم نیست نابود کرنے آئے ہو، او ظالمو شرم کرو۔ آج کے دن میں میرے نانا پر نہ جانے سینکڑوں لوگ درود بھیج رہے ہوں گے، اسی منبر پر بیٹھ کر لوگ میرے نانا پر اور مجھ پر وعلی آلہ مجھ پر بھی درود بھیج رہے ہوں گے۔ شرم کرو لوگوں۔
لیکن ظالموں نے شہید کر دیا۔ ابن زیاد کی پالیسی غلط تھی، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو دھوکہ دہی کرتے ہوں، جو نواسے رسول کی خون کی جو ذمہ دار ہیں، کروڑوں لعنت ہوں ان پر، ایسے ظالموں پر جن کو وہ ادائیں یاد نہ رہی کہ ہاں یہ نواسے رسول ہیں، لخت جگر ہیں اور جگر بطول ہیں، اور علی گل مرتضیٰ کے یہ شہسوار ہیں، یہ شہزادے ہیں، پھول جیسے شہزادے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا کہ مقتولین، قتل کرنے والے جب گھر واپس پہنچے ہیں، ان کے گھر کی خاندان کے لوگ، عورتیں، بچے ان پر لعنت کرنا شروع کر دیے اور یہ کہہ دیے کہ ظالموں تم پر لعنت ہو، کس کے تم نے قتل کر کے آئے ہو؟ نواسے رسول کو تم نے قتل کر دیا، نہ زمین گوارا کرے گی، نہ آسمان تمہیں نگلے گا، تم ایسے ہی پچھتاؤ گے، مردود ہوگے۔ کتابوں میں لکھا کہ بستی میں، آبادی میں، گلیوں کوچوں میں لوگ ان کو تانا دینے لگے، مجبوراً بند کمرے میں آ کر اپنے آپ پر برچھا مارنے لگے اور یہ کہہ رہے تھے ہائے حسین ہم نے کیا کر دیا۔ آج کے دور میں بھی ایسے نمونے ظاہر ہوتے ہیں، یہ اصل انہی کی نسل ہیں جو آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے قاتل نہیں ہیں، اصل میں وہی قاتل ہیں حسین کے۔ وقت بھی کافی ہو چکا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا، کچھ بھی ہو جائے اللہ کا دامن، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا، چاہے ذبح سامنے بچے ہو جائیں، چاہے اپنی جان کی قربانی یا مال کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، پھر بھی آپ کی پیش کرے لیکن سر دوسروں کے سامنے نہ جھکے۔ یہی پیغام ہے میرے دوست بزرگوں، آج یہ عہد کریں، انہوں نے بھی سر سجدے میں رکھ کر پیغام دیا امت تک کہ ہاں جنگ و جدال میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آج لوگ ذرا سی کاہلی جسم میں آ جاتی ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ پیغام تھا امام حسین کا، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں نماز کی ادائیگی ہے۔ یہی سجدے سے انسان سبرتا ہے، اگر سجدہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا